السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل کے درس میں مالک یوم الدین کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں اسی کے بعد کی چوتھی جو آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوگا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ آیت کا آسان ترجمہ ہوا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض سلف سورہ فاتحہ کو قرآن کا راز کہتے ہیں، الفاتحۃ سر القرآن، سورہ فاتحہ قرآن کا راز ہے۔ وَسِرُّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو یہی راز ہے۔ کون سا کلمہ؟ جو ابھی آیت چل رہی ہے یا جس آیت کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی و عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے ایاک نعبد، کہتے ہیں اس میں شرک کی برات کا اعلان ہے۔ پہلا کلمہ جو ہے اس میں شرک کی برات کا اعلان ہے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شرک نہیں کرتے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی سے اور نہیں دعا کرتے ہیں، صرف خالص تیری بندگی کرتے ہیں، خالص توحید ہے، شرک کی برات کا اظہار ہے۔ اور دوسرا کلمہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مومن اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور یہ اعتراف کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے کہ کائنات میں تصرف اور اختیار اور حرکت، قوت صرف اور صرف رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لہذا ہم صرف اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے ہم لو نہیں لگاتے۔ اور اس مفہوم کی آیت قرآن کریم میں کئی جگہوں پر موجود ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، آپ اس کی عبادت کیجیے اور اسی پر بھروسہ کیجیے، توکل کیجیے۔ سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، وہی وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ خالص توحید ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو،
فاتخذہ وکیلا، اور مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اسی کو وکیل بنا لو، اسی کو کارساز سمجھ لو، اس کے علاوہ کسی سے لو نہ لگاؤ، کسی کو نہ پکارو، کسی سے مدد نہ طلب کرو۔ عبادت کا جب مستحق صرف رب العالمین ہے تو اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسی پر توکل ہونا چاہیے، اسی سے دعا کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو بچوں کو سکھاتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں، بڑی لمبی روایت مسلم شریف کی ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا میں تم کو کچھ کلمات سکھاؤں گا، اور کچھ عقیدہ توحید اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان فرمایا۔ اسی کے اندر یہ جملہ موجود ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہ کلمہ یا یہ آیت جس میں یہ کہا گیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، خالص مکمل توحید۔ التفسیر المیسر میں لکھا ہے کہ اِنَّا نَخُصُّكَ وَحْدَكَ بِالْعِبَادَةِ وَنَسْتَعِينُ بِكَ وَحْدَكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا، کہ ہم عبادت میں صرف تجھ کو خاص کرتے ہیں، یعنی خالص تیری بندگی کرتے ہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اور ہم اپنے تمام معاملات میں صرف تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ فالامر کلہ بیدک، سارا اختیار اور سارا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ لا یملک منہ احد مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے اس کائنات میں۔ تو اس آیت میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی تفصیلات اور اقسام ہیں، ان سبوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہی ایمان اور عقیدے کا دستور اور قانون ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، دعا ہے، استغاثہ ہے، ذبح ہے، طواف ہے، قیام ہے، دعا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے لیے خاص کرنا ضروری ہے۔ اور بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن معنی نہیں سمجھتا ہے۔ وہ ہر روز 5 وقتہ نمازوں میں 10 بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے بعد آ کر کے قبر پر سجدہ کرتا ہے، استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ نماز پڑھ رہا ہے، توحید کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد آ کر کے غیر اللہ کو پکار رہا ہے، قبر کا سجدہ کر رہا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آدمی نماز کے اندر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز کے بعد جا کر کے اپنی پیشانی کو قبر کے سامنے ٹیکتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بندہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو بندہ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی ربی، حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنى علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، جب بندہ یہ نماز میں کہتا ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا مقام ہے اس آیت کا، جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ میرے اور میرے بندے کا درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جس چیز کا وہ سوال کر رہا ہے، یعنی وہ جو بھی سوال کرے گا، جو بھی مانگے گا، اس کی مراد کو، اس کی دعا کو پوری کی جائے گی، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلی چیز ہے عبادت، پہلی چیز ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا کلمہ ہے وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر عبادت پہلے ہے اور استعانت، مدد طلب کرنا بعد میں ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی پہلے اللہ کا حق ہے، بعد میں بندے کا حق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، یہ عبادت یہ ہم پر ضروری ہے، عبادت اللہ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، یعنی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندگی کے حالات کے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں، اپنی تعمیر کے بارے میں ہم رب العالمین سے مدد طلب کریں، ہم دعا کریں۔ سورہ فاتحہ یہ وہ صورت ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس مختصر سی صورت میں اللہ رب العالمین نے تینوں توحید کا ذکر فرمایا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں جیسا کہ معلوم ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت سورہ فاتحہ میں کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین توحید ربوبیت، رب کا اقرار سارے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، خالق کا مالک ہے، مدبر ہے۔ توحید الوہیت دوسری قسم ہے، یہ کہاں سے آئے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، عبادت۔ اچھا، عبادت، توحید الوہیت کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ عبادت کے بارے میں لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال کا جامع ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے، یہ عبادت کی تعریف ہے۔ تو توحید کی جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، اور توحید الوہیت ہی کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے۔ توحید کی تیسری قسم ہے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی اچھی اچھی صفات ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان کی گئی، ہم اس کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں، نہ اس کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، بس وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے۔ سورہ فاتحہ میں کہاں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے؟ یہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے۔ تو
ابھی جو تیسری آیت پڑھی گئی ہے، چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، خالص توحید کا ذکر ہے اور شرک کی برات کا اعلان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خالص توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔